اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ حضرت سریستہ کے بھانجے اور مرید ہیں اور حضرت محاسبی کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ بحر شریعت و طریقت کے شناور، انوار الہی کے محسن و منبع اور مکمل علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے اہل زمانہ نے آپ کو شیخ الشیوخ، زاہد کامل اور علم و عمل کا سرچشمہ تسلیم کر لیا تھا، اور آپ کو سید الطائفہ، لسان القوم، طاؤس العلماء اور سلطان المحققین کے خطاب سے نوازا تھا، اور اکثر صوفیہ کرام نے آپ کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن ان تمام اوصاف کے باوجود بغض و عناد رکھنے والوں نے آپ کو زندیق و کافر تک بھی کہہ ڈالا۔ حالات: کسی شخص نے حضرت سریستہ سے سوال کیا کہ کیا کبھی مرید کا درجہ مرشد سے بھی بلند ہو جاتا ہے؟ فرمایا، بے شک جس طرح جنید میرا مرید ہے لیکن مراتب میں مجھ سے زیادہ ہے۔ حضرت سہل تستری سے روایت ہے کہ گو حضرت جنید کا مرتبہ سب سے عرفہ والا ہے، لیکن آپ صرف حضرت آدم کی طرح عبادت تو کرتے تھے مگر راہ طریقت کی مشقت برداشت نہ کر سکتے تھے۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں، حضرت سہل کا یہ قول ایک ایسا راز ہے جو ہماری فہم سے بالاتر ہے، اور ادب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم دونوں بزرگوں میں سے کسی کی شان میں گستاخی کے مرتکب نہ ہوں۔ بچپن ہی سے آپ کو بلند مدارج حاصل ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ مکتب سے واپسی پر دیکھا کہ آپ کے والد برسرے راہ رو رہے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ آج میں تمہارے ماموں کو مال زکوٰۃ میں سے کچھ درہم بھیجے تھے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ایسے مال کے حصول میں صرف کر دی جس کو خدا کے دوست بھی پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت جنید نے اپنے والد سے وہ درہم لے کر اپنے ماموں کے یہاں پہنچ کر آواز دی، اور جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے تو آپ نے عرض کیا کہ جنید آپ کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا ہے، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا، جس پر حضرت جنید نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر فضل اور میرے والد کے ساتھ عدل کیا، اب آپ کو اختیار ہے کہ یہ رقم لیں یا نہ لیں، کیونکہ میرے والد کے لیے جو حکم تھا کہ حقدار کو زکوٰۃ پیش کرو وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ یہ بات سن کر حضرت سری نے دروازہ کھول کر فرمایا کہ رقم سے پہلے میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی دن سے آپ ان کی خدمت میں رہنے لگے، اور 7 سال کی عمر میں انہی کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں 4 صوفیہ کرام میں شکر کے مسئلہ پر بحث چھڑی ہوئی تھی، اور جب سب شکر کی تعریف بیان کر چکے تو آپ کے ماموں نے آپ کو شکر کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے کچھ دیر سر جھکائے رکھنے کے بعد فرمایا کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو اس کی نعمت کی وجہ سے منعم کی نافرمانی کبھی نہ کرے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے کہا کہ واقعی شکر اس کا نام ہے۔ پھر آپ نے بغداد واپس آ کر آئینہ سازی کی دکان قائم کر لی، اور ایک پردہ ڈال کر 400 رکعت نماز یومیہ اسی دکان میں ادا کرتے رہے، اور کچھ عرصہ کے بعد دکان کو خیر آباد کہہ کر حضرت سریستہ کے مکان کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو گئے، اور 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ 40 سال کے بعد یہ خیال ہو گیا کہ اب میں معراج کمال تک پہنچ گیا ہوں۔ چنانچہ غیب سے ندا آئی کہ اے جنید، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ تیرے گلے میں زنار ڈال دی جائے۔ آپ نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا ہے؟ جواب ملا کہ تیرا وجود ابھی تک باقی ہے۔ یہ سن کر آپ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا کہ جو بندہ وصال کا اہل ثابت نہ ہو سکا اس کی تمام نیکیاں داخل معصیت ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کو فتنہ پردرازوں نے سخت سست بھی کہا اور خلیفہ سے بھی آپ کی شکایتیں کی، لیکن خلیفہ نے کہا کہ جب تک ان کے خلاف یہ جرم ثابت نہ ہو جائے کہ ان کی وجہ سے لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہوتے ہیں، سزا دینا قریًا قیاس نہیں۔ پھر ایک مرتبہ خلیفہ نے بغرض امتحان ایک حسین و جمیل قنیص کو لباس و زیورات سے مرشہ کر کے یہ ہدایت کر دی کہ ان کے سامنے پہنچ کر نقاب الٹ کر یہ کہنا کہ میں ایک امیر زادی ہوں۔
اگر آپ میرے ساتھ ہم بستر ہو جائیں تو میں آپ کو دولت سے نواز دوں گی۔ اور واقعے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے اس کنیز کے ہمراہ ایک غلام کو بھی بھیج دیا، اور جب اس کنیز نے خلیفہ کی ہدایت کے مطابق آپ کے سامنے اظہار مدعا کیا تو آپ نے سر جھکا کر ایک ایسی سرد آہ کھینچی کہ اس کنیز نے وہیں دم توڑ دیا۔ اور جب غلام نے واپس آ کر خلیفہ سے واقعہ کی نوعیت بیان کی تو خلیفہ کو بہت صدمہ ہوا، کیونکہ وہ خود اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ جو فعل میں نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ نہ کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ روز بد دیکھنا نصیب ہوا۔ پھر آپ کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ یہ بات آپ نے کیسے گوار کی کہ ایسی محبوب ہستی کو دنیا سے رخصت کر دیا؟ آپ نے جواب دیا کہ امیر المومنین کی حیثیت سے تمہارا فرض تو مومنین کے ساتھ مہربانی کرنا ہے، لیکن مہربانی کے بجائے تم نے میری 40 سالہ عبادت کو ملیا میٹ کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ منقول ہے کہ جب آپ کے مراتب میں اضافہ ہوتا گیا تو آپ نے وعظ و تبلیغ کو اپنا شیوا بنا لیا، اور ایک مجمع میں فرمایا کہ وعظ گوئی میں نے اپنے اختیار سے شروع نہیں کی، بلکہ 30 ابدالین کے اسرار بے حد پر یہ سلسلہ شروع کیا، اور میں نے تقریباً 200 بزرگوں کے جوتے سیدھے کیے ہیں۔ ارشادات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تمام مدارج صرف واقع کشی ترک کر دینا اور شب بیداری سے حاصل ہوئے۔ فرمایا کہ صوفی وہ ہے جو خدا اور رسول کی اس طرح اطاعت کرے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں حدیث۔ فرمایا کہ میرے مرشد حضرت علی کے متبعین میں سے تھے، اور جب ان کی صفات کا تذکرہ کرتے تو لوگوں میں سماعت کی سخت باقی نہ رہتی۔ فرمایا کہ حضرت علی کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی معرفت عطا کی، اور وہ خدا ایسا یکتا ہے کہ نہ کوئی اس کا مشابہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا تعلق کسی جن سے ہے، اور نہ اس کو مخلوق پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ وہ دور رہتے ہوئے بھی نزدیک ہے، اور نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور، اور وہ ایسا برتر ہے کہ اس سے بلند شے کوئی نہیں، اور وہ کسی شے پر قائم نہیں۔ اس کی ذات ایسی ہے کہ کسی میں اس جیسے اوصاف نہیں ہیں، اور جو اس کے کلام کی تشریح یا تعویل کرتا ہے وہ ملحد ہے، اور سب سے زیادہ فہم وہ ہے جو اس کی ذات کو سمجھ لے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ 10,000 سچے مریدین کے ہمراہ مجھ کو بحر معرفت میں غرق کیا، اور دوبارہ ابھار کر فلق ادارت کا مہر درخشاں بنایا، اور اگر مجھے 1000 سال کی عمر موافقت بھی عطا کر دی جائے، جب بھی اس کی عبادت میں لمحہ بھر کے لیے ذرہ برابر بھی کمی نہ کروں گا۔ ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی معصیت کاری میرے لیے یوں وجہ عصیت ہے کہ میں مخلوق کو اپنا اسا تصور کرتا ہوں، کیونکہ مومنین ذات واحد کی طرح ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی اذیت مجھے ہوئی اتنی کسی نبی کو نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ عرصہ دراز تک ان معصیت کاروں کی حالت پر نوحہ خواہاں رہا، لیکن اب مجھے نہ اپنی خبر ہے نہ عرض سماخی۔ فرمایا کہ 10 سال تک قلب نے میرا تحفظ کیا، اور 10 سال تک میں نے اس کی حفاظت کی، لیکن اب یہ کیفیت ہے کہ نہ مجھے دل کا حال معلوم ہے نہ دل کو میرا۔ فرمایا کہ مخلوق اس بات سے بے خبر ہے کہ 20 سال سے اللہ تعالیٰ میری زبان سے کلام کرتا ہے، اور میرا وجود درمیان سے ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ 20 سال سے صرف ظاہری تصوف بیان کرتا ہوں، کیونکہ اس کے نقاط بیان کرنے کی مجھے اجازت نہیں۔ فرمایا کہ اگر محشر میں خدا تعالیٰ مجھے دیدار کا حکم دے گا تو میں عرض کروں گا کہ چنانچہ آنکھ غیر ہیں، اور میں غیر کے ذریعہ دوست کا مشاہدہ نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا کہ جب میں اس حقیقت سے آگاہ ہوا کہ کلام وہ ہے جو قلب سے ہو تو میں نے 30 سال کی نمازوں کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد 30 سال تک یہ التزام کیا کہ جس وقت بھی نماز کے اندر دنیا کا خیال آ جاتا تو وہ دوبارہ نماز ادا کرتا، اور اگر آخرت کا تصور آ جاتا تو سجدہ سہو کرتا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ارادت مندوں سے کہا کہ اگر فرض نماز کے سوا نوافل بھی تمہیں نصیحت کرنے سے بہتر ہوتے تو میں ہرگز تمہیں نصیحت نہ کرتا۔ آپ صائم الدہر تھے، لیکن مہمان کی آمد پر روزہ نہ رکھتے، اور فرماتے کہ مسلمان بھائیوں کی موافقت بھی روزے سے کم نہیں۔ آپ کے اوپر حضرت ابو بکر قصائی کے مابین تصوف کے 1000 مسائل پر مراسلت ہوئی، اور ابو بکر قصائی نے
انتقال کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ ان مسائل کو میرے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے ہاتھوں میں پہنچنے سے بہتر یہی ہے کہ یہ مسائل ہم دونوں کے قلوب ہی میں رہ جائیں۔ بلندی مراتب کے بعد سری ستہ نے آپ کو واعظ گوئی کا مشورہ دیا تو آپ نے عرض کیا کہ آپ کی حیات میں واعظ گوئی مجھے اچھی نہیں معلوم ہوتی، لیکن اسی شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ بھی واعظ گوئی کا حکم دے رہے ہیں، اور جس وقت حضرت سری ستہ سے خواب بیان کرنے کا قصد کیا تو آپ نے خواب سننے سے قبل ہی فرمایا کہ کیا اب بھی تمہارا یہ خیال ہے کہ دوسرے لوگ تم سے واعظ گوئی کے لیے کہیں؟ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد تمہیں کیا عذر باقی رہ جاتا ہے؟ پھر آپ نے حضرت سری سے سوال کیا کہ یہ آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واعظ گوئی کا حکم دیا؟ جواب دیا کہ آج شب کو میں نے باری تعالیٰ کو خواب میں یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے کہ آپ جنید کو واعظ گوئی کی تاکید کریں۔ پھر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس شرط پر واعظ کہہ سکتا ہوں کہ 40,000 افراد سے زیادہ کا مجمع نہ ہو۔ ایک مرتبہ دوران واعظ 40 افراد میں سے 22 پر غش طاری ہو گئی اور 18 انتقال کر گئے۔ ایک مرتبہ واعظ گوئی کے دوران ایک آتش پرست مسلمانوں کے بھیس میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ حضور اکرم کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان کے فراست سے بچتے رہو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ قول سن کر آپ نے فرمایا کہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ تجھے مسلمان ہونا چاہیے۔ اس کرامت سے گرویدہ ہو کر وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے لیے آپ نے یہ کہہ کر واعظ گوئی ترک کر دی کہ میں خود کو ہلاکت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سلسلہ واعظ شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے ایک حدیث میں یہ دیکھا کہ مخلوق میں سے بدترین فرد مخلوق کا کفیل بن کر واعظ گوئی کے ذریعہ ہدایت کا راستہ دکھائے گا، چنانچہ میں نے خود کو بدترین مخلوق تصور کیا، اس لیے پھر واعظ گوئی شروع کر دی۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ آپ کو یہ بلند مراتب کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ میں ایک ٹانگ سے 40 سال تک اپنے مرشد کے در پر کھڑا رہا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میرا قلب کہیں کھو گیا، اور جب میں نے مل جانے کی دعا کی تو حکم ہوا کہ ہم نے تمہارا قلب اس لیے لے لیا ہے کہ تم ہماری معیت میں رہو، اور تم قلب کی واپسی دوسری جانب راغب ہونے کے لیے چاہتے ہو۔ ایک مرتبہ حسین منصور حلاج غلبہ حال کی کیفیت میں حضرت عمر بن عثمان سے دل برداشتہ ہو کر حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں پہنچے اور ان سے عرض کیا، میری دل برداشتگی کا سبب یہ ہے کہ بندہ اپنی ہوشیاری و مستی کی وجہ سے ہمہ وقت صفات الہی میں فنا نہیں رہ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ہوشیاری و مستی کا مفہوم سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ کسی نے آپ کے سامنے حضرت شبلی کا یہ قول نقل کیا کہ اگر خدا تعالیٰ مجھ کو فردوس و جہنم کا اختیار دے تو میں جہنم کو اس لیے اختیار کروں کہ جنت تو میری پسندیدہ شے ہے اور جہنم خدا کی، لہٰذا دوست کی پسندیدہ شے کو ناپسند کرنے والا دوست نہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو بندہ ہونے کی حیثیت سے صاحب اختیار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجھے جہاں بھی بھیج دے گا شکر بجا لاؤں گا۔ حضرت رویم کو جنگل میں ایک بڑھیا نے یہ پیغام دیا کہ بغداد پہنچ کر جنید سے کہنا کہ تمہیں عوام کے سامنے ذکر الہی کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی۔ یہ پیغام سن کر آپ نے فرمایا کہ میں عوام کے سامنے اس لیے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ کسی سے بھی اس کا حق کے ذکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت جنید کو بھی خواب میں دیکھا، اور ایک شخص نے کوئی فتویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے حضرت جنید کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہیں تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اپنی امت پر فخر ہے، لیکن مجھے اپنی امت میں جنید پر اس سے بھی زیادہ فخر ہے۔ حضرت جنید بن نصر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے 1 درہم دے کر انجیر و روغن زیتون خرید لانے کا حکم دیا اور افطار کے وقت انجیر منہ میں رکھ کر فوراً نکال کر پھینک دیا، اور جب میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ مجھے یہ ندا آئی کہ اے بے حیا، جس شے کو تو نے ہماری یاد میں چھوڑ دیا تھا پھر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کسی درویش کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ مصروف گریہ تھا۔ آپ نے سوال کیا کہ کس کی ادا کردہ اذیت پر گریاں کنا ہے اور کس سے اس کی شکایت کرنا چاہتا ہے؟ درویش یہ سن کر ساکت ہو گیا تو آپ نے پھر پوچھا
کہ خیر کا تعلق کس سے ہے، اور اس نے عرض کیا کہ نہ رونے کی اجازت ہے نہ صبر کی قوت۔ حالت درد میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے پاؤں پر دم کر لی تو ندا آئی کہ تجھے نادم ہونا چاہیے کہ اپنے نفس کی خاطر ہمارے کلام کو استعمال کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ آشوب چشم میں مبتلا ہوئے تو ایک آتش پرست طبیب نے آنکھوں پر پانی نہ لگنے کی ہدایت کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ وضو کرنا تو میرے لیے ضروری ہے، اور طبیب کے جانے کے بعد وضو کر کے نماز عشاء ادا فرما کر سو گئے۔ صبح کو بیدار ہوئے تو درد چشم ختم ہو چکا تھا، اور یہ ندا آئی کہ چونکہ تم نے ہماری عبادت کی وجہ سے آنکھوں کی پرواہ نہیں کی، اس لیے ہم نے تمہاری تکلیف ختم کر دی۔ اور طبیب نے جب سوال کیا کہ ایک ہی شب میں آپ کی آنکھیں کس طرح اچھی ہو گئیں تو فرمایا کہ وضو کرنے سے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ در حقیقت میں مریض تھا اور آپ طبیب، یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا۔ کسی بزرگ نے ابلیس کو فرار ہوتے دیکھا، اور وہ بزرگ جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ کو بہت غضبناک حالت میں پایا۔ چنانچہ ان بزرگ نے کہا کہ غصہ تھوک دیجئے، کیونکہ غصہ کی حالت میں شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب راستہ کا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابلیس میرے غصہ سے بھاگتا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ تو اپنے نفس کی خاطر غصہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر خدا نے ابلیس سے پناہ مانگنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں کبھی اس سے پناہ نہ طلب کرتا۔ آپ کی ملاقات مسجد کے دروازے پر ایک معمر شخص کی صورت میں ابلیس سے ہو گئی تو آپ نے سوال کیا کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس نے جواب دیا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کب روا ہے؟ اس جواب سے آپ حیرت زدہ ہوئے تو غیبی آواز آئی کہ اس سے کہہ دو کہ تو کاذب ہے، کیونکہ ہر بندے کو مالک کے حکم سے انحراف کی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابلیس آپ کی غیبی الہام کو بھانپ کر فوراً رفو چکر ہو گیا۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ موجودہ دور میں دینی بھائیوں کی قلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے خیال میں دینی بھائی صرف وہ ہیں جو تمہاری مشکلات کو حل کر سکیں تب تو یقیناً وہ نایاب ہیں، اور اگر تم حقیقی دینی بھائیوں کا فقدان تصور کرتے ہو تو کاذب ہو، اس لیے کہ برادر دینی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جن کی دشواریوں کا حل تمہارے پاس ہو اور ان کے تمام امور میں تمہاری آنت شامل ہو، اور ایسے برادر دینی کا فقدان نہیں۔ جب لوگوں نے آپ سے گریہ ازاری کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ تاحیات میں مصیبت و بلا کے جستجو میں رہا کہ اگر وہ اژدہا بن کر سامنے آ جائے تو میں سب سے پہلے اس کا لقمہ بن جاؤں، لیکن آج تک یہی حکم ملتا رہا کہ ابھی تیری ریاضت بلا کے مقابلہ میں نہیں جم سکتی۔ کسی نے عرض کیا کہ ابو سعید خراز کے انتقال کے وقت ذوق و شوق میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں ان کی موت باعث نعجب ہے، کیونکہ جب بندے کو ذوق و شوق کا یہ انتہائی مقام حاصل ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ فراموش کر دیتا ہے، اور ایسے ہی اہل مراتب کو خدا اپنا دوست رکھتا ہے، اور ایسے ہی بندے خدا پر فخر کرتے ہیں، اور اسی کی دوستی میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ان سے ایسے اقوال صادر ہونے لگتے ہیں جو عوام کے ذہن و فکر سے بعید ہوتے ہیں، اور عوام ان اقوال کو معیوب تصور کرنے لگتے ہیں۔ ابن شریح سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا جنید بغدادی کا کلام ان کے علم کے مطابق ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو میں نہیں جانتا، البتہ ان کی گفتگو ایسی ضرور ہوتی ہے جیسے خدا تعالیٰ ان کی زبان سے کلام کر رہا ہو، اور میرے قول کی یہ دلیل ہے کہ جب جنید توحید کو بیان کرتے ہیں تو ایسا جدید مضمون ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک مرتبہ دوران واز کسی نے عرض کیا کہ آپ کا واز میرے فہم سے بالاتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 70 سال کی عبادت قدموں کے نیچے رکھ کر سرنگوں ہو جا، اس کے بعد اگر تیری سمجھ میں نہ آئے تو یقیناً میرا قصور ہوگا۔ ایک مرتبہ کسی نے دوران واز آپ کی تعریف کر دی تو فرمایا کہ حقیقت میں یہ خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ قلب کو مسرت کس وقت حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ قلب میں ہوتا ہے۔ کسی نے 500 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے تو پوچھا کہ تمہارے پاس اور بھی رقم ہے؟ اس نے جب اس بات میں جواب دیا تو پوچھا کہ مزید مال کی بھی حاجت ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے 500 دینار واپس لے جا، کیونکہ تو اس کے لیے مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے حاجت نہیں، اور تیرے پاس مزید رقم موجود ہے پھر بھی تو محتاج ہے۔ کسی سائل نے آپ سے سوال کیا تو آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جب یہ شخص مزدوری کر سکتا ہے تو اس کو سوال کرنا جائز نہیں، لیکن اسی شب خواب دیکھا کہ سر پوش سے ڈھکا ہوا ایک برتن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو کھا لو۔
چنانچہ جس وقت آپ نے کھول کر دیکھا تو وہی سائل مردہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو مردار خوار نہیں ہوں۔ حکم ہوا کہ پھر دن میں اس کو کیوں کھایا تھا؟ آپ کو خیال آ گیا کہ میں نے غیبت کی تھی اور یہ اسی جرم کی سزا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص کی تعلیم میں نے حجام سے حاصل کی ہے، اور واقع اس طرح پیش آیا کہ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ایک حجام کسی دولت مند کی حجامت بنا رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ خدا کے لیے میری حجامت بنا دے۔ اس نے فوراً اس دولت مند کی حجامت چھوڑ کر میرے بال کاٹنے شروع کر دیے، اور حجامت بنانے کے بعد ایک کاغذ کی پڑیا میرے ہاتھ میں دے دی جس میں کچھ ریزگاری لپٹی ہوئی تھی، اور مجھ سے کہا کہ آپ اس کو اپنے خرچ میں لائیں۔ وہ پڑیا لے کر میں نے یہ نیت کر لی کہ اب پہلے مجھے جو کچھ دستیاب ہوگا وہ بھی حجام کی نظر کر دوں گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد ایک شخص نے بصرہ میں اشرافیوں سے لبریز تھیلی مجھ کو پیش کی۔ وہ لے کر جب حجام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہاری خدمت صرف خدا کے لیے کی تھی، اور تم بے حیا بن کر مجھے تھیلی پیش کرنے آئے ہو۔ کیا تمہیں اس کا علم نہیں کہ خدا کے واسطے کام کرنے والا کسی سے معاوضہ نہیں لیتا؟ ایک رات آپ کا عبادت سے دل اچاٹ ہو گیا، چنانچہ آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ دروازے پر ایک آدمی کمبل لپیٹے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ عبادت سے دل اچاٹ ہونے کی وجہ سے شاید تمہارا انتظار کرنا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ نفس کا کیا علاج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نفس کی مخالفت اس کا واحد علاج ہے۔ یہ سن کر وہ جدھر سے آیا تھا چلا گیا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون تھا۔ اس کے بعد جب آپ نے عبادت شروع کی تو دل جمی پیدا ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سہل نے آپ کو تحریر کیا کہ خواب غفلت سے بچو، کیونکہ سونے والا اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ باری تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بذریعہ وحی آگاہ فرمایا کہ جو ہماری محبت کا دعوے دار ہو کر رات میں سوتا ہے وہ کاذب ہے۔ آپ نے جواب میں تحریر کیا کہ خدا کی راہ میں بیدار رہنا ہمارا ذاتی فعل ہے، لیکن ہمارے سونے کا تعلق خدا کے فعل سے ہے جو ہمارے فعل سے بدرجہ بہتر ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی نیند ایک بخشش ہے خدا کی جانب سے اپنے دوستوں پر۔ کسی عورت نے اپنے گم شدہ لڑکے کے مل جانے کی دعا کے لیے آپ سے عرض کیا تو فرمایا کہ صبر سے کام لو۔ یہ سن کر وہ چلی گئی اور کچھ روز صبر کرنے کے بعد پھر خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن پھر آپ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ وہ عورت پھر واپس ہو گئی، اور جب طاقت صبر بالکل نہ رہی تو پھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب تاب صبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا قول صحیح ہے تو جا، تیرا بیٹا تجھے مل گیا۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچی تو بیٹا موجود تھا۔ ایک مرتبہ چور نے آپ کا کرتا چرا لیا، اور دوسرے دن جب بازار میں آپ نے اس کو فروخت کرتے دیکھا تو خریدنے والا چور سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی یہ گواہی دے دے کہ یہ مال تیرا ہی ہے تو میں خرید سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں واقف ہوں۔ یہ سن کر خریدار نے کرتا خرید لیا۔ کسی نے آپ سے ننگا بھوکا رہنے کی شکایت کی تو فرمایا کہ خدا تجھے ہمیشہ ننگا بھوکا رکھے، کیونکہ یہ نعمت تو وہ اپنی مخصوص بندوں ہی کو عطا کرتا ہے، اور وہ کبھی اس کے شاکی نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ کوئی مالدار آپ کی مجلس میں سے کسی درویش کو اپنے ہمراہ لے گیا، اور کچھ وقفہ کے بعد اس کے سر پر خوان رکھے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ نے درویش کو حکم دیا کہ یہ خوان اسی مالدار کے منہ پر مار دے جس کو درویش کے علاوہ کوئی نہیں ملا، کیونکہ درویش صاحب نعمت نہ ہونے کے باوجود بھی اہل ہمت ہوتے ہیں، اور اگر دنیاوی دولت سے وہ محتاج ہوں تو اجر آخرت ان کا حصہ ہے۔ کسی ارادت مند نے اپنا تمام اثاثہ راہ خدا میں خرچ کر دیا اور صرف ایک مکان باقی رہ گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ مکان فروخت کر کے تمام رقم دریا میں پھینک دو۔ اس نے تعمیل حکم کر کے آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور باوجود آپ کے دھتکارنے کے بھی ایک لمحہ کے لیے آپ سے جدا نہ ہوتا۔ آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بلند مرتبہ پر پہنچا۔ ایک نوجوان پر آپ کی مجلس واعظ میں ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اس نے توبہ کر کے گھر پہنچ کر تمام سامان خیرات کر دیا، اور 1000 دینار آپ کو نذر کرنے کے لیے روانہ ہوا تو راستہ میں لوگوں نے کہا کہ تم ایک دیندار کو دنیا میں کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے تمام دینار دریائے دجلہ میں پھینک دیے، اور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم میری صحبت کے اس لیے اہل نہیں ہو کہ تم نے ایک ایک کر کے جو 1000 مرتبہ دینار دریا میں پھینکے، وہ کام تو ایک مرتبہ میں بھی ہو سکتا تھا۔ کسی مرید کے قلب میں یہ وسوسہ شیطانی پیدا ہو گیا کہ اب میں کامل بزرگ ہو گیا ہوں اور مجھے صحبت مرشد کی حاجت نہیں، اور اس خیال کے تحت جب وہ گوشہ نشین ہو گیا تو رات کو خوابوں میں
دیکھا کرتا کہ ملائکہ اونٹ پر سواری کر کے جنت میں سیر کرانے لے جاتے ہیں، اور جب یہ بات شہرت کو پہنچ گئی تو ایک دن آپ بھی اس کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا کہ آج رات کو جب تم جنت میں پہنچو تو لا حول پڑھنا۔ چنانچہ اس نے جب آپ کے حکم کی تعمیل کی تو دیکھا کہ شیاطین تو فرار ہو گئے اور ان کی جگہ مردوں کی ہڈیاں پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ تائب ہو گیا اور آپ کی صحبت اختیار کر کے یہ طے کر لیا کہ مرید کے لیے گوشہ نشینی سم قاتل ہے۔ ایک مرید بصرے میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے اور اسی دوران اس کو اپنے کسی گناہ کا خیال آ گیا، جس کی وجہ سے 3 یوم تک اس کا چہرہ سیاہ رہا، اور 3 یوم کے بعد جب وہ سیاہی دور ہو گئی تو حضرت جنید کا مکتوب پہنچا کہ بارگاہ الہی میں مؤدبانہ قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ تیرے چہرے کی سیاہی دھونے میں 3 یوم تک دھوبی کا کام کرنا پڑا۔ جنگل میں شدید گرمی کی وجہ سے کسی مرید کی نقصیر پھوٹ گئی تو اس نے آپ سے گرمی کی شکایت کی۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ تم خدا کی شکایت کرتے ہو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور اب کبھی میرے ساتھ نہ رہنا۔ کسی مرید سے گستاخی سرزد ہو گئی اور شرمندگی کی وجہ سے شونیزہ کی مسجد میں جا چھپا، اور جب ایک مرتبہ آپ اس کے پاس پہنچے تو وہ خوف زدہ ہو کر ایسا گرا کہ سر سے خون بہنے لگا اور ہر قطرہ خون سے اللہ کے ورد کی آواز آنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چیز ریا میں شامل ہے، جبکہ چھوٹے چھوٹے لڑکے تیرے جیسے ذکر میں مساوی ہیں۔ یہ سن کر وہ مرید اسی وقت تڑپ کر مر گیا، اور جب اس سے کسی نے خواب میں اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی میں دین سے بہت دور ہوں اور جو کچھ میں سمجھتا تھا وہ سب باطل ہے۔ ایک مرید سے مؤدب ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت انس تھا، جس کی وجہ سے دوسرے مریدین کو رشک پیدا ہو گیا کہ چنانچہ آپ نے ہر مرید کو ایک مرغ اور ایک چاقو دے کر یہ حکم دیا کہ ان کو ایسی جگہ جا کر ذبح کرو کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ کچھ وقفہ کے بعد تمام مریدین تو ذبح شدہ مرغ لے کر حاضر ہو گئے، لیکن وہ مرید زندہ مرغ لیے ہوئے آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں خدا موجود نہیں تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام مریدین اپنے رشک سے تائب ہو گئے۔ آپ کے 8 مخصوص مریدین نے جب جہاد کا قصد کیا تو آپ بھی ان کے ساتھ کفار سے مقابلہ کے لیے روم تشریف لے گئے۔ وہاں ایک کافر کے ہاتھوں 8 مریدین نے جام شہادت پیا۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ 9 ہودے ہوا میں معلق ہیں اور 8 مریدین کی ارواح کو 8 ہودوں میں رکھا جا رہا ہے۔ آپ کو خیال ہوا کہ شاید 9واں ہودہ میرے لیے ہے۔ یہ خیال کر کے آپ پھر مصروف جہاد ہو گئے، لیکن جس کافر نے 8 مریدین کو شہید کیا تھا اس نے عرض کیا کہ مجھے مسلمان کر کے بغداد پہنچ کر لوگوں کو ہدایت فرما دیں کہ وہ 9واں ہودہ میرے لیے ہے۔ یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم کے 8 کافروں کو قتل کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گیا، اور اس 9ویں ہودے میں اس روح کو داخل کر دیا گیا۔ سید ناصری سفر حج کے دوران جب بغداد پہنچے تو آپ سے شرف نیاز حاصل کرنے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ سید ہیں اور آپ کے جد اعلیٰ حضرت علی نفس و کفار دونوں سے جہاد کیا کرتے تھے، اب آپ فرمائیے کہ آپ نے کون سا جہاد کیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ مضطرب ہو کر رونے لگے اور عرض کیا کہ میرا حج تو یہیں ختم ہو گیا، اب آپ مجھے ہدایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا قلب خانہ خدا ہے، اس میں کسی دوسرے کو جگہ نہ دو۔ یہ سن کر ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ ارشادات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ شام فتوت کا، عراق فصاحت کا، خراسان صدق کا مرکز ہے، لیکن ان راہوں میں قزاقوں نے اپنے جال بچھا رکھے ہیں۔ فرمایا کہ قدرت کا مشاہدہ کرنے والا سانس تک نہیں لے سکتا اور عظمت کا مشاہدہ کرنے والا حیرت زدہ رہتا ہے، اور ہیبت کا مشاہدہ کرنے والا سانس لینے کو کفر تصور کرتا ہے۔ فرمایا کہ بہت افضل ہے وہ بندہ جس کو ایک لمحہ کے لیے بھی قرب الہی حاصل ہوا ہے۔ فرمایا کہ بندے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، اول حق کا بندہ، دوم حقیقت کا بندہ، لیکن حق کا بندہ اس لیے افضل ہے کہ اس کو اعوذ بالرزاق من سخط تک کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن و حدیث کی اتباع کرتے رہو اور جو ان کا متبع نہ ہو اس کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ فرمایا کہ وساوس شیطانی سے نفس کے وساوس اس لیے شدید ترین ہوتے ہیں کہ وساوس شیطانی تو لاحول سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن نفس کے وساوس کا دور کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ابلیس کو عبادت کے بعد بھی مشاہدہ حاصل نہ ہو سکا، لیکن حضرت آدم نے ذلت کے باوجود مشاہدے کو قائم رکھا۔ فرمایا کہ انسان سیرت سے انسان ہوتا ہے، نہ کہ صورت سے۔
فرمایا کہ خدا کے بھید خدا کے دوستوں کے قلب میں محفوظ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جہنم میں جلنے سے زیادہ خدا سے غافل رہنا سخت ہے۔ فرمایا کہ فنائیت کے بغیر بقا حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ ترک دنیا اور گوشہ نشینی سے ایمان بھی سالم رہتا ہے اور آسودگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جس کا علم یقین تک، یقین خوف تک، خوف عمل تک، عمل ورا تک، ورا اخلاص تک، اور اخلاص مشاہدے تک نہیں پہنچتا، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ تکلیف پر شکایت نہ کرتے ہوئے صبر کرنا بندگی کی بہترین علامت ہے۔ فرمایا کہ مہمان نوازی نوافل سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ بندہ جتنا خدا سے قریب ہوتا ہے، خدا بھی اتنا ہی اس کے قریب رہتا ہے۔ فرمایا کہ جس کی حیات روح پر موقوف ہو، وہ روح نکلتے ہی مر جاتا ہے، اور جس کی حیات کا دار و مدار خدا ہو، وہ کبھی نہیں مرتا بلکہ طبعی زندگی سے حقیقی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ سنت الہی سے عبرت حاصل نہ کرنے والی آنکھ کا اندھا ہی ہونا بہتر ہے، اور جو زبان خدا کے ذکر سے عاری ہو، اس کا گنگ ہونا بہتر ہے، اور جو کان حق بات سننے سے قاصر ہو، اس کا بہرا ہو جانا اچھا ہے، اور جو جسم عبادت سے محروم ہو، اس کا مردہ ہو جانا افضل ہے۔ فرمایا کہ مرید کو احکام شریعہ کے سوا کچھ نہ سننا چاہیے، اور مرید کے لیے دنیا تلخ ہوگی اور معرفت شیریں۔ فرمایا کہ زمین کو صوفیہ کرام سے ایسی ہی آراستگی حاصل ہے جیسے آسمان کو ستاروں سے۔ فرمایا کہ خطرے کی 4 قسمیں ہیں۔ اول خطرہ حق، جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دوم خطرہ ملائکہ، جس سے عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ سوم خطرہ نفس، جس سے دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چہارم خطرہ ابلیس، جس سے بغض و عناد جنم لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اہل ہمت اپنی ہمت کی وجہ سے سب پر فوقیت حاصل کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ 4000 خدا رسیدہ بزرگوں کا یہ قول ہے کہ عبادت الہی اس طرح کرنی چاہیے کہ خدا کے سوا کسی کا خیال تک نہ آئے۔ فرمایا کہ تصوف کا ماخذ اصطفا ہے، اس لیے برگزیدہ ہستی ہی کو صوفی کہا جاتا ہے، اور صوفی وہ ہے جو حضرت ابراہیم سے خلیل ہونے کا درس، اور حضرت اسماعیل سے تسلیم کا درس، اور حضرت داؤد سے غم کا درس، اور حضرت ایوب سے صبر کا درس، اور حضرت موسیٰ سے شوق کا درس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کا درس حاصل کرے۔ فرمایا کہ خدا کے علاوہ ہر شے کو چھوڑ کر خود کو فنا کر لینے کا نام تصوف ہے، اور آپ کے ایک ارادت مند کا یہ قول ہے کہ صوفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے تمام اوصاف کو ختم کر کے خدا کو پالے۔ فرمایا کہ عارف سے تمام حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں، اور عارف رموز خداوندی سے آگاہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ معرفت کی 2 قسمیں ہیں۔ اول معرفت تعریف، یعنی خود اللہ کو شناخت کرنا۔ دوم معرفت تصریف، یعنی اللہ اس کو پہچانے، اور خدا سے مشغولیت کا نام معرفت ہے۔ فرمایا کہ توحید خدا کو جاننے کا نام ہے، اور انتہائی توحید یہ ہے کہ جس حد تک بھی توحید کا علم ہو، اس کو یہی تصور کرے کہ توحید اس سے بالاتر ہے۔ فرمایا کہ اگر محبت کا تعلق کسی شے سے قائم ہو تو اس شے کی فنائیت سے محبت بھی فنا ہو جاتی ہے، اور محبت کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک خود کو فنا نہ کر لے، اور اہل محبت کے اکثر اقوال لوگوں کو کفر معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وجد کو مٹا کر غرق ہونے کا نام مشاہدہ ہے، کیونکہ وجد حیات عطا کرتا ہے، اور مشاہدہ فنائیت، اور مشاہدہ عبودیت کو فنا کر کے جانب ربوبیت لے جاتا ہے، اور کسی شے کی حقیقت ذاتی کے علم کا نام بھی مشاہدہ ہے۔ فرمایا کہ مراقبہ نام ہے تباہی پر افسوس کرنے کا، اور مراقبہ کی تعریف یہ ہے کہ غائب کا انتظار رہے، اور حیا حاضر سے ندامت کا نام ہے، اور ذکر الہی سے ایک لمحہ کی غفلت بھی 1000 سالہ عبادت سے بدتر ہے، کیونکہ ایک لمحہ کی غیر حاضری کی گستاخی کو 1000 سالہ عبادت ملیا میٹ نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ اولیاء اللہ کے لیے نگرانی نفس سے دشوار کوئی کام نہیں۔ فرمایا کہ اشتغال دنیاوی ترک کر دینے کا نام عبودیت ہے، اور زہد کی انتہا افلاس ہے۔ فرمایا کہ بندہ صادق دن میں 40 حالتیں تبدیل کرتا ہے، لیکن ریاکار 40 برس بھی ایک ہی حالت پر قائم رہتا ہے، اور بندہ صادق وہی ہے جو نہ تو دست طلب دراز کرے اور نہ جھگڑے۔ فرمایا کہ توکل انتہائی صبر کا نام ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر
توکل کرتے ہیں۔ اور صبر کی تعریف یہ ہے کہ جو مخلوق سے دور کر کے خالق کے قریب کر دے، اور توکل کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے روز اول میں تھے۔ فرمایا یقین نام ہے علم کے قلب میں اس طرح جاگزیں ہو جانے کا جس میں تغیر و تبدل نہ ہو سکے، اور یقین کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ترک تکبر کر کے دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ فرمایا کہ میرے نزدیک نیک خو فاسق کی صحبت بد خو عابد سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ حیا ایک ایسی نعمت ہے جو معاصی کی نگرانی سے پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ رضا کا نام اپنے اختیارات کو معدوم کر کے مصائب کو نعمت تصور کرنے کا۔ فرمایا کہ توبہ نام ہے عزم راسخ کے ساتھ ظلم و گناہ اور خصومت ترک کر دینے کا۔ فرمایا اپنی تعظیم کرانے کے لیے کرامات کا ظہور فریب ہے۔ فرمایا کہ مرید کا گناہ کبیرہ سے بے خوف ہو جانا داخل فریب ہے، اور کفر سے خائفہ نہ ہونا واصل کا مکر ہے۔ فرمایا کہ روز ازل اللہ نے الست بربکم فرما کر ارواح کو ایسا مست بنا دیا کہ دنیا میں بھی حالت سما کے وقت اس کیفیت کے احساس سے مست ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ تصوف نام ہے مخلوق سے خالق کے جانب رجوع ہونے، قرآن و سنت کی اتباع کرنے اور مشغول عبادت ہونے کا۔ جس وقت حضرت روئم نے آپ سے ماہیت تصوف کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ ماہیت تصوف کے جستجو کے بجائے اپنی ذات میں تصوف تلاش کرو، کیونکہ صوفی وہی ہے جس کو خدا کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ پھر فرمایا کہ توحید نام ہے خود کو فنا کر کے اللہ میں ضم ہو جانے اور عجز کے ساتھ حصول نعمت کا، اور محبت کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب کے تمام اوصاف محب میں موجود ہوں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میں اس کو محبوب بناؤں گا اس کی سماعت و بصارت بن جاؤں گا۔ فرمایا کہ جاہ و چشم معدوم کر دینے کا نام انس ہے۔ فرمایا کہ ذکر کی کئی قسمیں ہیں۔ اول حصول معرفت کے لیے آیات قرآنی میں فکر کرنا، دوم حصول محبت کے نفس پر خدا کے احسانات کے متعلق فکر کرنا، سوم حصول ماہیت کے لیے خدا کے مواعظ پر فکر کرنا، چہارم حصول حیا کی خاطر خدا کے انعامات پر غور کرنا۔ فرمایا کہ جو بندگی کا مفہوم اس وقت معلوم ہوتا ہے جب بندہ خدا کو ہر شے کا مالک تصور کرتے ہوئے یہ باور کر لے کہ ہر شے اسی کے وجود سے قائم ہے اور سب کو وہیں لوٹ کر جانا ہے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے کہ پاکیزہ تر ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سب کی جان ہے اور سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ حقیقت ایک ایسا مقام ہے جہاں اہل مراقبہ اس شے کے منتظر رہتے ہیں جس کے وقوع سے خوفزدہ ہوں، جبکہ ان کا یہ اضطراب ایسا ہی لغو ہوتا ہے جیسے کوئی رات میں شب خون کا انتظار کرتے ہوئے رات بھر جاگتا رہے۔ پھر فرمایا کہ صادق کی صفت صدق ہے، اور صادق وہی ہے جو سدا ایک حال میں رہے، اور صدیق وہ ہے جس کے اقوال و افعال مبنی بر صدق ہوں۔ فرمایا کہ اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بہترین اعمال کو قابل قبول تصور نہ کرتے ہوئے نفس کو فنا کر ڈالے، اور شفقت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ شاید دوسرے کے حوالے کر کے احسان نہ جتائے۔ فرمایا جو درویش خدا کی رضا پر راضی رہے وہ سب سے برتر ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو احسان کر کے بھول جاتے ہیں اور تمام لغزشوں کو نظر انداز کرتے رہیں۔ فرمایا کہ بندہ وہی ہے جو خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ مرید وہ ہے جو اپنے علم کا نگران رہے، اور مراد وہ ہے جس کو آنت الہی حاصل ہو، کیونکہ مرید تو دوڑنے والا ہوتا ہے اور دوڑنے والا کبھی اڑنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ترک دنیا سے عقبہ مل جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تواضع نام ہے سر جھکا کر رکھنے اور زمین پر سونے کا۔ فرمایا کہ حجابات کی 6 قسمیں ہیں، 3 عام بندوں کے لیے، اول نفس، دوم مخلوق، سوم دنیا، اور 3 خاص بندوں کے لیے، اول عبادت، دوم اجر، سوم کرامات پر اظہار۔ فرمایا کہ حلال سے حرام کے جانب متوجہ ہونا اہل دنیا کی لغزش ہے، اور فنا سے بقا کی طرف رجوع کرنا زہاد کی لغزش ہے۔ فرمایا کہ قلب مومن دن میں 70 مرتبہ گردش کرتا ہے، لیکن قلب کافر 70 برس میں بھی 1 مرتبہ گردش نہیں کرتا۔ آپ اپنی مناجات اس طرح شروع کرتے کہ اے اللہ،
روز محشر مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اس لیے کہ جس کو تیرا دیدار نصیب نہ ہوا اس کا نابینا رہنا اسی لیے اولا ہے کہ وہ کسی دوسری شے کو کبھی نہ دیکھ سکے۔ وفات۔ دم مرگ میں آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھ کو وضو کرواؤ، چنانچہ دوران وضو انگلیوں میں خلال کرنا بھول گئے تو آپ کی یاد دہانی پر خلال کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں گر کر گریہ ازاری شروع کر دی، اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس قدر عابد ہو کر روتے کیوں ہیں، فرمایا کہ اس وقت سے زیادہ میں کبھی محتاج نہیں تھا۔ پھر تلاوت قرآن میں مشغول ہو کر فرمایا کہ اس وقت قرآن سے زیادہ میرا کوئی مونس و ہمدم نہیں، اور اسی وقت میں اپنی عمر بھر کی عبادت کو اس طرح ہوا میں معلق دیکھ رہا ہوں کہ جس کو تیز و تند ہوا کے جھونکے ہلا رہے ہیں، اور مجھے یہ علم نہیں کہ یہ ہوا افراق کی ہے یا وصال کی، اور دوسری طرف فرشتہ اجل اور پل صراط ہے، اور میں عادل قاضی پر نظریں لگائے ہوئے اس کا منتظر ہوں کہ نہ جانے مجھ کو کدھر جانے کا حکم دیا جائے۔ اسی طرح آپ نے سورہ بقرہ کی 70 آیات تلاوت فرمائی، اور عالم سقراط میں جب لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اللہ کیجئے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف سے غافل نہیں ہوں۔ پھر انگلیوں پر وظیفہ خوانی شروع کر دی، اور جب داہنے ہاتھ کی انگشت شہادت پر پہنچے تو انگلی اوپر اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو آنکھیں بند کرتے ہی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، اور غسل دیتے وقت جب لوگوں نے آنکھ میں پانی پہنچانا چاہا تو غیب سے آواز آئی کہ ہمارے محبوب کی آنکھوں سے پانی دور رکھو، کیونکہ اس کی آنکھیں ہمارے ذکر کی لذت میں بند ہوئیں اور اب ہمارے دیدار کے بغیر نہیں کھل سکتی۔ اور جب انگلیاں سیدھی کرنے کا قصد کیا تو ندا آئی کہ یہ ہاتھ ہمارے ذکر میں بند ہوا ہے اور ہمارے حکم کے بغیر نہیں کھلے گا۔ پھر جنازے کی روانگی کے وقت ایک کبوتر پلنگ کے ایک کونے پر آ کر بیٹھ گیا، اور جب اس کو اڑانے کی سعی کی گئی تو اس نے کہا کہ میرے پنجے محبت کی میخ پر گرے ہوئے ہیں، اور آج حضرت جنید کا قالب ملائکہ کا نصیب بن گیا ہے۔ اگر تم جنازے کے ساتھ نہ ہوتے تو میت سفید باز کی طرح ہوا کے دوش پر پرواز کرتی۔ کسی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ منکر نکیر کو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ من ربک، تو میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں ازل ہی میں الست بربکم کا جواب بلا کہہ دے چکا ہوں، اسی لیے غلاموں کو جواب دینا کیا دشوار ہے۔ چنانچہ نقیرین جواب سن کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ ابھی تک اس پر خمار محبت کا اثر موجود ہے۔ کسی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ محض اپنے کرم سے بخش دیا، اور ان 2 رکعت نماز کے علاوہ جمعرات کو پڑھا کرتا تھا اور کوئی عبادت کام نہ آ سکی۔ آپ کے مزار مبارک پر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ خدا رسیدہ لوگوں کی حیات و ممات دونوں مساوی ہوتی ہیں، اس لیے میں اس مزار پر کسی مسئلہ کا جواب دینے میں ندامت محسوس کرتا ہوں، کیونکہ مرنے کے بعد بھی آپ سے اتنی ہی حیا رکھتا ہوں جتنی حیات میں تھی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔